ریسورس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا. آپ دیکھیں کہ جو ورکنگ کنڈیشنز ہیں ہوٹلز میں, جو کیٹرنگ ڈپارٹمنٹ میں اگر لوگ کام کرتے ہیں, دے آر ورکنگ 16 to 18 hours, بیکاز یہ ایک ٹرینڈ ہے. وہاں پہ آپ نے ٹیمپرری امپلائیز رکھے ہوتے ہیں جن بیچاروں کو 3-3, 4-4 سال وہ کام کرتے ہیں, مگر آپ ان کو پرماننٹ اس پہ نہیں لاتے تاکہ آپ کو بینیفٹس وہ نہ دینے پڑیں. تو اسی طرح جو آپ کے ہوٹلز ہیں ان میں ہمارے جو سٹینڈرڈز ہیں, سروس ہیں, میرے خیال میں ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ ٹورزم کو بھی بڑھا سکتے ہیں, آپ ڈومیسٹک ٹورزم کو بھی بڑھا سکتے ہیں, مگر ایک چیز جو ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں ابھی تک نہیں آئی, ڈائیورسیفیکیشن آف کیٹیگریز آف ہوٹلز. لائک آپ جس سے بھی آپ بات کریں وہ کہے گا جی میں 5 اسٹار ہوٹل بنانا چاہتا ہوں, میں جی بڑا ایلیٹسٹ ہوٹل بنانا چاہتا ہوں, میں بڑا ایکسکلوسیو بنانا چاہتا ہوں. جبکہ رن آف دا مل جو میجورٹی فریکوینٹ ٹریولرز ہیں, جو روزانہ ٹریول کرتے ہیں, جو بزنس مین ہیں, they cannot afford to stay in 5 star. Exactly, 3.5, 3 star. اب یہ کانسیپٹ آف 3 star, 4 star, 5 star بھی پاکستان میں زیادہ لگتا ہے ہر کوئی اس کے بارے میں بات کرتا ہے کیونکہ ہم تھوڑے سے اسٹیٹس کانشیس ہیں. باہر کے ممالک میں تو 7-8 کیٹیگریز ہیں ہوٹلز. You have 7 star also. نہیں 7 star کو تو چھوڑے, میں بات کر رہا ہوں 5 سے نیچے, یعنی 4, 3, 2. اب انہوں نے سٹارز کو ختم کر کے کسی کو کہتے ہیں بجٹ ہوٹل, کسی کو کہتے ہیں بزنس مینز ہوٹل, کسی کو کہیں گے کارپوریٹ ہوٹل, پھر لگژری ہوٹل, پھر ریزورٹ ہوٹل, پھر ڈاؤن ٹاؤن ہوٹل, سبربیا ہوٹل. ان کی مختلف کلاسیفیکیشنز ہو گئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ایک اچھا صاف ستھرا ہوٹل کا چین پاکستان کی ایک ضرورت ہے. اور پھر دیکھیں آپ کے پاس ہر شہر میں ہیریٹیج کی ایک ایسا سائٹ ضرور ہے کہ وہ بہت سارے ڈومیسٹک ٹورزم یا دنیا سے لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں. یہ سوچنا ضروری ہے کہ جو شہر آج چھوٹا شہر جس کو آپ کہتے ہیں, کل وہ چھوٹا شہر نہیں رہے گا, وہ بہت بڑا شہر ہو جائے گا. اس کی میونسپیلٹی کی جو ایکسپیکٹیشنز اینڈ ڈیمانڈز ہیں, الیکٹریسٹی کی, گیس کی, پانی کی, روڈز کی, بلڈنگز کی, انفراسٹرکچر کی, وہ بڑھتی چلی جائیں گی. تو ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں پلاننگ میں, یہ کیا چیزیں انوالوڈ ہیں کہ ہم نیشنل پلاننگ اپنے مختلف شہروں کی اس طرح کر رہے ہیں کہ جو فیوچر کی ضروریات کو پورا کر سکے. اگر وہی پوری نہیں ہوگی تو پھر ہماری ڈومیسٹک ٹورزم کس طرح فروغ پائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چھوٹے 45-50 رومز کے موٹیلز جو ہیں, ہوٹلز ہیں, اور دے مسٹ میٹ دی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ. It's time to take another break. Yet again. Okay. باتیں اتنی مزے کی ہو رہی ہیں, انفارچونیٹلی مجھے لگ رہا ہے ہمارا سب کچھ کور نہیں ہو پائے گا, اس لیے چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. آپ لوگ سوچیں ہم کیا کریں, ہم بھی سوچتے ہیں ہم کیا کریں. بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ ہمارے یہ جو سارے جو مڈل مینجمنٹ سے جو ذرا لوور مینجمنٹ ہے وہ مسکراتی کیوں نہیں ہے. کچھ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. Welcome back from the break. We have Masood Ali Khan, a man who has his hand in a lot of pies, but somehow he seems to cover every single department of whatever he's doing beautifully and very, very, how do I put it, completely? So we were talking about the hospitality service اور مطلب hospitality industry, اور آپ نے اس کو tourism سے بھی link کر کے بتایا. بٹ ایک بات کا جواب جو آپ نے اب دینا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے I don't want to say lower management but below middle management کہ جو سارے جو لوگ ہیں from your waiters to your lift operators to your whatever in the hospitality industry, why do they look so miserable? وہ مسکراتے ہی نہیں ہیں. یہ آپ نے بڑا ہی دلچسپ سوال کیا ہے. نان مینجمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں اینڈ اس میں دو چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے میں سمجھتا ہوں. ایک تو سائیکولوجیکل فیکٹر, ایک اپیرنس فیکٹر. اس میں جب میں نے ٹیک اوور کیا انٹر کانٹیننٹل کو پرل کانٹیننٹل کے پروسیس میں, تو مجھے بڑے گیسٹ جو ملتے تھے وہ کہتے تھے یار آپ کے لوگ یا دوسرے ہوٹلوں کے لوگ اسمائل نہیں کرتے, تو اس کی کیا وجہ ہے. خیر میں نے ٹریننگ سیشنز بھی سٹارٹ کرائیں, میٹنگز بھی کی, مگر اس کے باوجود
فرق جو پڑا بہت تھوڑا پڑا. تو میں نے کہا کچھ اپنے مینیجرز کو کہ تھوڑا ریسرچ کریں, دیکھیں کہ ان کے لائف سٹائلز کیا ہیں, جو نان مینجمنٹ کے لوگ ہیں ان کا لائف سٹائل کیا ہے. تو جب انہوں نے تھوڑا ریسرچ کر کے میرے پاس جب واپس آئے تو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں وہ کہ ان میں جو سائیکولوجیکل فیکٹر جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ یوٹوپین ایٹماسفیئر جو ہوٹل کا ہوتا ہے, ایئر کنڈیشن چل رہا ہے, میوزک چل رہا ہے, لوگ بڑے ڈریسڈ اپ پھر رہے ہیں, کھانے مزے مزے کے چل رہے ہیں, اس ماحول سے جب وہ اپنے گھر جاتے ہیں تو یا سائیکل پہ جاتے ہیں یا بس میں جاتے ہیں تو ان کا ایک کمرہ ہوتا ہے, اس میں 2-3 لوگ ٹھہرے ہوتے ہیں, جو باتھ روم ہوتا ہے وہ کافی دور ہوتا ہے, غسل خانہ کہیں دور ہوتا ہے, ایک بلب جل رہا ہوتا ہے, ایک پنکھا ہوتا ہے وہ بھی اگر ہو, اور پھر یہ لوگ عموماً مختلف پاکستان کے مختلف ایریاز سے کراچی میں کام کرنے آئے ہوتے ہیں. تو وہ مل کے اس لیے رہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک کمرے کا جو کرایہ 2-3 ہزار روپے پڑتا ہے ان کو, وہ شیئر کر لیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ وہ ایک چرپائی ہے, ایک چھوٹا سا بلب ہے, ان کے پاس غسل خانہ بھی نزدیک کہیں نہیں ہے, نہانے کی بھی فیسلٹیز موجود نہیں ہے. تو وہ اس ماحول میں آتے ہیں شام تھکے ہوئے اور سو جاتے ہیں. پھر صبح وہ منہ ہاتھ دھو کے, ان کو وہاں ناشتے کی بھی سہولت نہیں ملتی, وہ کسی چھوٹے سے ہوٹل میں جا کے ان کو اگر کھانا پڑتا ہے یا ہوٹل میں آ کے کھاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ مینٹل جو ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے کہ جب وہ ہوٹل آتے ہیں تو ساری دنیا ان کے لیے چینج ہو جاتی ہے اور وہ ایک یوٹوپین ماحول بن جاتا ہے. پھر وہاں جب وہ سرو کر رہے ہوتے ہیں آپ کو تو ان کی پوری تنخواہ شاید 3,000 ہوگی, ٹپ شپ ملا کے شاید 5-6 ہزار ہو جاتی ہوگی, مگر جو 4 لوگ کھانا کھا رہے ہیں ان کا جو بل بن رہا ہے وہ 4,000 روپے بن رہا ہے. Well, that's the thing نا, وہ جب I guess ایک اندر بٹرنس تو کریٹ ہو ہی جاتی ہوگی. نہیں, میں بات کر رہا ہوں کہ جب وہ سوچتے ہوں گے کہ ہر ٹیبل میں 3-4 ہزار روپے کا بل بن رہا ہے, جبکہ ان کی پوری آمدنی, ان کی پوری فیملی 3-4 یا 5 ہزار روپے پورے 30 دن کے بعد مل رہے ہیں. ان کا جو ماحول ہے ارد گرد کا وہ کتنا اکنامکلی ڈپرائیوڈ ہے, اور یہاں پہ یہ تو دے گو انٹو اے کانفلکٹ, جس کی وجہ سے وہ پھر پریشان ہوتے ہیں کہ اسمائل کریں یا نہ کریں, کیونکہ اسمائل بھی تو اندر سے آ رہا ہوتا ہے نا. اگر آپ کے چہرے پہ بشاشت ہے یا فریشنس ہے تو وہ مینٹل ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے آ رہا ہے. تو اس کے لیے میں نے یہ کیا کہ میں نے جب میٹنگز بلائیں اپنے مینیجرز کی تو میں نے کہا آپ ان کو یہ نہ کہیں کہ یو چینج یور سیلف, کیونکہ لوگ چینج نہیں ہوتے. آپ ان کو ایک اسکرپٹ دے دیں اور وہ ہر کوئی